بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد کی مارگلہ پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے والی فلائٹ ایئر بلو 202 اور کراچی ایئرپورٹ پر PIA کی فلائٹ 8303 کے المناک حادثے کی وجہ سے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور فلائٹس کے لیے حفاظتی نظام شدید تنقید کی زد میں ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ دل دہلا دینے والے واقعات کاکپٹ میں دونوں پائلٹس کو ایک دوسرے کی بات صاف صاف سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی شدید ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ایئر بلو 202 کے حادثے کی تحقیقات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کو پائلٹ نے دو انتہائی نازک اوقات میں کیپٹن کو ٹھیک ایکشن کے لیے کہا، لیکن کیپٹن نے ایک نہ سنی۔ میرے چینل پر ان حادثات پر ویڈیوز میں بے شمار ویورز نے اس بات پر کمنٹ کیے ہیں کہ کو پائلٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، چاہے اسے ٹیک اوور ہی کرنا پڑ جاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی اور بہتر حفاظتی نظام آپ کی فلائٹ کو محفوظ سے محفوظ بنا رہا ہے، تاکہ پاکستان میں خراب سیفٹی ریکارڈ بہتر بنایا جا سکے۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کو پائلٹس کو کون سے نئے اختیارات دینے کی بات ہو رہی ہے، تاکہ کیپٹن کے غلط فیصلے سے پیدا ہونے والی صورتحال کو بروقت کنٹرول کیا جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو کی معلومات بہت ایکسکلوسیو ہیں، اور شاید آپ نے اس سے پہلے اس نقطہ نظر کو نہیں سنا ہوگا۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ کاکپٹ میں کیپٹن اور کو پائلٹ کے درمیان اختلاف رائے، یعنی کیپٹن کے غلط فیصلوں پر کو پائلٹ کا اعتراض، سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یعنی پہلے سے طے شدہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، اور پھر اس میں ایک دوسرے کی بات نہ ماننے سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم کرنے کے لیے ہوا بازی میں سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز اور طریقہ کار کو سیفٹی سسٹم میں شامل کیا گیا ہے۔ CRM کرو ریسورس مینجمنٹ۔ اچھی کرو ریسورس مینجمنٹ CRM سے پائلٹس کے درمیان بہتر اور سمجھ میں آنے والی گفتگو، ٹھیک فیصلہ سازی اور ٹیم ورک کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹریننگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کو پائلٹس اپنے خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کیپٹن اس فیڈ بیک کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے فلائٹ پروسیجرز پر عمل درآمد میں ممکنہ غلطیوں اور اس میں ہدایات نہ سمجھنے یا غلط سمجھنے کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ میں نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر جب چیف آپریشنز آفیسر تھا تو مجھے اپنے ملک کی ایک بڑی ایئر لائن کی کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ سے کال آیا کرتی تھی۔ یہ ایئر لائن ریگولرلی کرو ریسورس مینجمنٹ CRM میٹنگ کیا کرتی تھی، اور اس میں 2 ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو بھی شامل ہونے کی درخواست کی جاتی تھی۔ سب سے پہلی CRM میٹنگ میں میں خود بھی شامل ہوا، اور جو کچھ دیکھا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمیں اپنے ملک کی خراب سیفٹی ریکارڈ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ میں ایک آبزرور کے طور پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ایئر لائن اس سے ایگری نہ کرے۔ بس برائے مہربانی مجھ سے ایئر لائن کا نام نہ پوچھیے گا۔ میٹنگ ایک جونیئر فرسٹ آفیسر نے کنڈکٹ کی، اور اس میں 15 سے 20 لوگ شامل تھے، جس میں 8 یا 9 ایئر ہوسٹسز بھی تھیں، اور شاید ایک ATR کے کیپٹن بھی تھے جنہوں نے میٹنگ آدھی گزر جانے کے بعد جوائن کی تھی۔ اس میٹنگ کے دوران ٹریننگ میٹیریل کوئی خاص ایسا نہیں تھا کہ ہم جن حادثات کی روک تھام کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں فائدہ مند ہوتا۔ میٹنگ میں موجود خواتین فرسٹ آفیسر کی کسی بھی بات کو فالو کرنے میں تیار نہیں تھیں۔ مجھے تو یہ پائلٹس اور ایئر ہوسٹسز کی ٹسل زیادہ لگ رہی تھی۔ ATR کے کیپٹن نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا، شاید ایک آدھ دفعہ انہوں نے کسی پوائنٹ پر بات کی۔ آپس میں ایک دوسرے پر جملوں کا تبادلہ اور خوش گپیاں زیادہ تھیں۔ پھر لیوش ریفریشمنٹ سرو کی گئی، اور ایسا لگتا تھا کہ فلائٹ کچن سے ہوائی جہاز کی جگہ ساری چیزیں ادھر ہی آ گئی ہیں۔ ویسے ریفریشمنٹ بہت اچھی تھی۔ جو بات میرے لیے حیرت کا باعث بنی وہ میٹنگ میں شامل پائلٹس کے لائسنس پر CRM میٹنگ اٹینڈ کرنے کی سٹیمپ تھی۔ یہ شاید ایئر لائن کی ریکوائرمنٹ تھی۔ ایئر لائن نے اپنے طور پر تو CRM بھی کروائی، اور لائسنس پر اس کی انڈورسمنٹ کی سٹیمپ بھی کروائی، تاکہ انشور کیا جا سکے کہ پائلٹس اور باقی تمام لوگ اکٹھے بیٹھ کر ایک سیفٹی کلچر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میٹنگ ختم ہونے سے چند منٹ پہلے کوئی 4-5 پائلٹ حضرات کمرے میں داخل ہوئے، اور میٹنگ کنڈکٹ کروانے والے فرسٹ آفیسر سے اپنے لائسنس پر مہر لگوا کر رخصت ہو گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ فلائٹ کے باعث ان کے پاس وقت کم تھا۔ میں تو سوچ کر گیا تھا کہ پائلٹس اور کنٹرولرز کی انٹریکشن ہوگی، اور ہم آپس میں گفتگو کے دوران بہتر حفاظتی طریقہ کار پر بات کریں گے۔ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں گے اور ہم ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ CRM جو حادثات کی روک تھام کا ایک اہم ترین ہتھیار تھا،
آج اس طرح بے وقت ہوتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس بڑی ایئر لائن کے جہازوں کے کاکپٹ میں CRM کے فوائد دیکھنے میں نہیں آئے، اور جس چیز کی روک تھام ہم نے کرنی تھی وہ پروان چڑھتی رہی۔ یہ میری آنیسٹ اوپینین تھی اور میں نے واپس آ کر کسی بااختیار شخص سے شیئر بھی کیا۔ آئیے اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ SOPs اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، یعنی پہلے سے طے شدہ طریقہ کار پر عمل درآمد۔ یہ SOPs ممکنہ خطرات کے رد عمل سمیت مختلف فلائٹ آپریشنز کے متعلق واضح اور معیاری پروٹوکول ہدایات فراہم کرتی ہیں۔ ان SOPs پر عمل درآمد اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام پائلٹس ایک ہی گائیڈ لائن یعنی رہنما اصول کے مطابق عمل کریں گے اور ہر حال میں کریں گے اور اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ ان SOPs میں موجود ہدایات ٹیسٹڈ اور سیفٹی کے لیے مستند طریقہ کار ہوتی ہیں۔ چیک لسٹ اس کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہ ٹولز انسانی غلطی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پرواز کے اہم مراحل کے دوران اہم اقدامات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ FDM فلائٹ ڈیٹا مینجمنٹ، یہ نظام فلائٹ ڈیٹا کی دیکھ بھال اور انالیسس کے ذریعے آپریشنل غلطیوں کا پتہ لگاتا ہے اور رپورٹ بناتا ہے۔ کسی SOP پر عمل درآمد نہ کرنے اور خطرناک رجحانات کا جلد پتہ لگا کر بر وقت مداخلت اور کریکٹیو ایکشنز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ SMS سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، SMS فریم ورک خطرات سے بچنے کا نظام وضع کرتا ہے تاکہ خطرناک سیفٹی وائلیشنز کو بر وقت شناخت کیا جا سکے اور اسے ٹھیک کیا جا سکے اور ایسے واقعات کو کم کیا جا سکے۔ اس نظام کا سب سے اہم حصہ غلطیوں کی رپورٹنگ کا نظام ہے۔ الحمدللہ پاکستان بین الاقوامی اصولوں کے مطابق SMS پر عمل درآمد کر رہا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی پورے نظام کی، چاہے پائلٹس کی ہو یا کنٹرولرز کی یا کسی بھی اور شخص کی ہو، فوراً لکھ کر رپورٹ کر دی جاتی ہے، اور اس نظام کی بدولت سیفٹی معاملات میں واضح بہتری دیکھنے میں آئی ہے الحمدللہ۔ با اختیار فرسٹ آفیسر، آج کے سیفٹی کے نظام اور پروگرامز ضرورت پڑنے پر کو پائلٹ فرسٹ آفیسر کو ایکشن یعنی کیپٹن کے غلط فیصلوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کے لیے با اختیار بنانے پر زور دیتے ہیں۔ اگر کیپٹن کو پائلٹ کی وارننگز کا جواب نہیں دے رہا ہے تو پالیسی کو پائلٹ کو ایسے حالات میں چند ضروری کام کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ فلائٹ محفوظ رہ سکے۔ کاش ایئر بلو 202 کے کریش کے وقت بھی یہ پالیسی موجود ہوتی۔ پائلٹس کے کارکردگی کے نظام کی ٹریکنگ، پائلٹس کو کاکپٹ میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سٹینڈرڈز کو بالائے طاق رکھ کر اپنی مرضی کرتے پھریں۔ انہیں اس بات کی کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس ٹریکنگ نظام کے ذریعے باقاعدگی سے پائلٹس کی کارکردگی کی جانچ پڑتال اور مانیٹرنگ ممکن ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے دور رکھیں۔ مثلاً پاکستان میں ہونے والے ایک حادثے کی تحقیقات میں پتہ چلا کہ کیپٹن گزشتہ کئی لینڈنگز میں لیٹ ڈسینٹ کر چکا ہے اور اس لیٹ ڈسینٹ کی وجہ سے کاکپٹ میں کئی وارننگز بھی سنائی دیتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کیپٹن نے اپنی اس روش کو برقرار رکھا اور آخر کار ایک روز یہی کام کرتے ہوئے وہ سروائیو نہ کر سکا اور فلائٹ کریش کر گئی۔ کاش مانیٹرنگ کا یہ نظام پہلے موجود ہوتا تو یہ کیپٹن صاحب پہلی ہی غلطی پر پکڑے جاتے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ آٹومیٹک سیفٹی فیچرز، یہ نئے نظام میں بہت اہم اقتدامات ہیں۔ چند خاص اور مخصوص صورتحال میں جب ہوائی جہاز کا GPW گراؤنڈ پروکسیمیٹی وارننگ سسٹم یعنی ہوائی جہاز کو کسی پہاڑی یا زمین سے ٹکرانے کی وارننگ کا نظام مسلسل وارننگز دے رہا ہو تو آٹو پائلٹ ہوائی جہاز کا نظام ٹیک اوور کر لے گا اور سسٹم کی وارننگ کے مطابق ہوائی جہاز کو محفوظ بلندی پر لے جائے گا۔ اب بہتر ٹیکنالوجی پر مبنی یہ نظام ہوائی جہاز کے پہاڑوں یا زمین کے قریب ہونے پر بہت پہلے ہی ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد الارم دے دے گا اور اس سے بچنے کی انسٹرکشنز بھی دے دے گا۔ یہ فلائٹ سیفٹی کو یقینی بناتا ہے۔ اگر ایئر بلو 202 فلائٹ پر جہاز میں یہ سسٹم نصب ہوتا تو کریش سے بہت پہلے ہی آٹو پائلٹ ہوائی جہاز کا کنٹرول کیپٹن سے لے چکا ہوتا اور یہ حادثہ نہ ہوتا۔ پائلٹس کے تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے غلطیوں سے بچنے کا نظام ان سچویشنز کو نہ صرف پتہ لگاتا ہے بلکہ اچھے فیصلے کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے تاکہ پائلٹس کے تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے حادثات سے بچا جا سکے۔ اگر فلائٹ لینڈ کرنے سے پہلے خطرناک پوزیشن میں آ چکی ہے اور کیپٹن کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو فرسٹ آفیسر یعنی کو پائلٹ کو گو راؤنڈ کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ فلائٹ سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔
اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھوجا فلائٹ کا مائکرو برسٹ سسٹم یعنی ٹربولنس میں پھنس کر کریش اس کی واضح مثال ہے۔ جہاز پہلی ٹربولنس سے بچ چکا تھا اور کو پائلٹ گو راؤنڈ کرنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ کیپٹن نے لینڈ کرنے کی کوشش جاری رکھی اور جہاز دوسری ٹربولنس کو سروائیو نہ کر سکا اور کریش کر گیا۔ سیفٹی کے اس نظام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہوائی جہاز کے ایکوپمنٹ میں مناسب تبدیلیاں بھی کی جائیں گی۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ کون سا وقت ہوگا کہ فرسٹ آفیسر اس کام کے لیے بااختیار ہو جائے گا اور کیا کیپٹن اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ یہاں پر ایئر لائنز کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کیپٹن اور فرسٹ آفیسرز کی فلائٹ کے علاوہ آپس میں میٹنگز کروائے، جس میں وہ یہ ڈسکشن کریں کہ کس وقت کیپٹن کے غلط فیصلے پر کو پائلٹ نے وارننگ دی تھی۔ پھر وہ اس صورتحال کا تجزیہ کریں اور آپس میں اتفاق رائے قائم کریں کہ اگر یہ ہوتا تو کیپٹن اس کو مان لیتا۔ یہ ڈسکشن آپس میں ممکنہ حفاظتی طریقہ کار کو مضبوط بنا کر آپ کی فلائٹ کو سیف بنائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر سول ایویشن اتھارٹی اور ایئر لائنز مل کر اس نظام کو امپلیمنٹ کریں اور اسے مضبوط بنائیں تو یقیناً بہترین فلائٹ سیفٹی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم ماضی سے سیکھ کر اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔